ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دوستو تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی راز ہی نہیں رہتا، بتانا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا دیکھ تجھے معلوم ہے کہ میں مالدار ہوں، میں پہلے بھی مالدار تھا، میرا باپ بھی مالدار تھا، ہوا یہ کہ میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور میں خوبصورت بھی، اللہ نے مجھے حسن بھی دیا، جوانی بھی، طاقت و قوت سب دی۔ تو پھر ہوا یوں کہ ایک رات ایک شب میں گرمی کے موسم میں اپنی ٹیرس پر اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے والے گھر میں اس کے ٹیرس پر اس کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے، اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں دل دے بیٹھا، اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں تو کر لے۔ لڑکی نے میری ایک نہ سنی، دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، زندگی تمام ہوتی گئی، حالانکہ یہ ہوا کہ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی، کوئی رات کسر نہ چھوڑی، میں ملنے کی کوشش کرتا، دولت کی لالچ دیتا، مال کی لالچ دیتا، ہر چیز کی میں نے لالچ دی، لیکن وہ لڑکی تس سے مس نہ ہوئی، اس نے میری ایک نہ سنی، اس لیے کہ وہ بیٹی کی پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں ہوئی تھی، وہ پاکیزہ ماحول تھا اس کے گھر کا۔ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی کسی گھرانے میں، اتفاق سے اس لڑکی کی شادی ایک غریب اور مزدور گھرانے میں ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر وہ ماں بھی بن گئی، بلکہ اس کے تین بچے ہو گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی، قحط کا زمانہ آ گیا، اور جب قحط کا زمانہ آیا تو پھر میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹے اس وقت غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، غریب بے چین اور بے قرار ہے، ایک کام کر کہ تو یہ اناج جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر، کھانے پینے کی چیزیں غریبوں کے حوالے کر، تاکہ ان کو پریشانیوں سے نجات ملے، انہیں تکلیفوں سے نجات ملے۔ کہتا ہے وہ جوان اے بھائی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو اناج اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہا تھا، ایسے میں اس قطار میں نے دیکھا کہ جسے میں چاہتا تھا وہ بھی قطار میں کھڑی تھی۔ میں نے دیکھ کر اس لڑکی کے خد و خال سے پہچان لیا یہ کون ہے، میں نے اس کے کھڑے رہنے کے انداز سے جان لیا یہ کون ہے۔ تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا جلدی تم دوسروں کو نپٹا لو، میں ابھی آتا ہوں، اور میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے قریب بلایا، اپنے کمرے خاص میں بلایا، بلانے کے بعد کہا اے لڑکی یہ بتا تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا اے نوجوان میرے تین بچے ہیں، آخر میں ماں ہوں اور میں بھوک کی وجہ سے میرے بچوں کی بھوک دیکھ نہیں سکتی، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تجھے معلوم ہے ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے، میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میرے بچوں کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، خدارا میری کچھ مدد کر دے، میرے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کر دے، میں تجھے بہت دعا دوں گی۔ اس نوجوان نے کہا میرے دل میں خیال آیا آج یہ مجبور ہو کر کے آئی ہے، میں اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، کھانے پینے کی اشیاء کا انبار تیرے قدموں میں لگا دوں گا، تو جو کہے گی تیری ہر ایک سنی جائے گی، بس اتنی سی شرط ہے کہ تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے رکھی تھی، یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی۔ اب میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ایک طرف تین بچوں کی زندگی ہو اور دوسری طرف عورت کی آبرو ہو، ایک ماں کا فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھو ماں کا فیصلہ ایک الگ چیز ہے، ماں ہے، ماں کی ممتا بڑی جدا چیز ہے، ماں کی ممتا بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ نے کائنات میں کسی کو وہ دل ہی نہیں دیا، اللہ نے جو دل ماں کو عطا کیا ہے، ماں وہ ہے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے،
ماں وہ ہے جو 2 سال تک کے اپنا خون جگر پلا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر انہیں کھڑے ہونے کے قابل بناتی ہے. ماں وہ ہے جو اپنا شباب اپنے بچوں کے سینے میں انڈیل دیتی ہے. ماں وہ ہے جو بچے کے گیلے پیشاب پر سردیوں کے موسم میں سوتی ہے. ماں وہ ہے جو خود روتی ہے لیکن اولاد کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. ماں وہ ہے جس کو خدا نے وہ مرتبے دیے ہیں کہ اللہ اکبر، میرے رسول نے فرمایا اگر تمہیں جاننا ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض، جا کے دیکھ لے ماں راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، ماں ناراض ہے خدا بھی ناراض ہے. ماں وہ ہے جس کی مثال نہیں، ماں وہ ہے جس کی مثل نہیں. ایک بات بڑھ کر کے کہہ کر عنوان ختم کر دوں، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا. اس جملے کو گانٹھ باندھ لیجئے، ماں کی فضیلت پر اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں. جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اس طرح دوسری ماں نہیں ہو سکتی. بس ختم. باپ کی دوسری بیوی کو دوسری ماں کہتے ہیں، میں اس کی عظمت پہ قربان. لیکن ایک بات بتا دوں، ماں ماں ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کی اگر کسی کی دوسری ماں ہو تو وہ شک کرے، نہیں، وہ اس کا احترام کرے، باپ کی بیوی ہے، لیکن ماں ماں ہوتی. ایک بچے کی ماں مر گئی، انتقال ہو گیا. آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہوگا. جب ماں کا سایہ اٹھتا ہے نا تو کلیم کو بھی کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا. ماں کا سایہ اٹھتا ہے تو موسیٰ کو بھی کہا جاتا ہے ذرا سنبھل کر آنا. کہتے ہیں کلیم اللہ پہلی بار تو نہیں آتا، آج سنبھلنے کا حکم کیوں ہے؟ کہا موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی نا، تو نکلتا تھا تو آنچل پسار کے دعا کرتی تھی، اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت فرما. اب ماں چلی گئی ہے دنیا سے، تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، کلیم ذرا سنبھل کر آنا. ماں یہ ہے. ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا، ماں مر گئی، باپ نے دوسری بیوی کی. ایک دن چھوٹا سا بچہ معصومیت کے ساتھ باپ کے سامنے بیٹھا ہے، داغ یتیمی لے کر. باپ نے پوچھا، بیٹا تیری پہلی ماں اچھی تھی کہ دوسری؟ ماں ایک ہی ہوتی. کہنے کو دوسری ہے لیکن ماں ایک ہی ہوتی. ممتا ایک ہی ہے، دل ایک ہی ہے، پیار ایک ہی ہے. پیٹ میں رکھنے والی وہی حقیقی ماں ہے، باقی سینکڑوں مائیں بن سکتی ہیں. بیٹے تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں؟ بیٹے نے کہا، ابا میری پہلی ماں جھوٹی تھی. جو ماں مر گئی نا، توجہ سے سن لے جن کے گھروں میں مائیں ہیں، جو پہلی ماں مر گئی نا جو حقیقی تھی وہ جھوٹی تھی، اور میری دوسری ماں سچی ہے. باپ نے پوچھا کیسے بیٹا؟ کہا ابا جب اسکول نہیں جاتا تھا نا تو کہتی تھی اسکول نہیں جائے گا نا تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی. شرارت کرے گا نا بھان دوں گی، کھانا نہیں دوں گی. لیکن وہ میری ماں جھوٹی تھی. شرارت کرنے پہ کہتی تھی بھان دوں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن میں اتنی شرارت کر کے آتا تو باندھتی نہیں تھی، بھوکا نہیں رکھتی تھی، سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی. بچہ اسے کیا سمجھ ہے؟ تو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتی تھی، باندھنے کے لیے کہتی تھی، باندھتی نہیں تھی. سر پہ ہاتھ پھرا پھرا کے کھلاتی تھی، کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی، پھر بھی کھلاتی تھی. جب منہ پھیر لیتا تھا بس پیٹ بھر گیا تو کہتی تھی میرے بیٹے 2 لقمے اور کھا لے، ایک اور لے لے، میرے بچے اور لے لے. تو وہ میری ماں جھوٹی تھی، کہتی تھی باندھوں گی، ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن نہ کبھی مارا، نہ کبھی باندھا، نہ کبھی کھانے سے روکا، بلکہ لاڑ لاڑ سے کھلا. دوسری ماں بڑی سچی ہے، جب کہتی ہے نا ماروں گی بہت مارتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد. دوسری ماں بڑی سچی ہے، کہتی ہے نا ماروں گی تو بہت مارتی ہے، کہتی ہے نا کھانا نہیں دوں گی تو پھر دن دن بھر بھوکا رہتا ہوں.
کھانا نہیں دیتی. ابا دونوں ماؤں میں فرق یہی ہے, وہ جھوٹی تھی یہ سچی ہے, وہ انتقال کر گئی یہ موجود ہے. اس بچے کو کیا پتا کہ وہ جھوٹی نہیں تھی, اس کی ممتا اسے مجبور کرتی تھی. اس کے ہاتھ باندھنے سے پہلے خود بندھ جاتے تھے, اس کے ہاتھ مارنے سے پہلے خود زنجیر پر جاتی تھی. تو جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسری ماں نہیں ہو سکتی. جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسرا باپ نہیں ہو سکتا. یہ ممتا جدا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا وہیں پر ماں باپ کا بھی تذکرہ کیا. بل اللہ خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے, ماں باپ ہونے میں وحدہ لا شریک ہے. تو ماں تھی. 3 بچوں کی جان ایک طرف ہے. اب ممتا سمجھ میں آ گئی ہوگی, یہ اشارہ, میرا عنوان ماں نہیں ہے, اشارہ دے رہا ہوں. اس نے کہا زنا کر میرے ساتھ ورنہ سن لے سب کو سب ملے گا, تجھے کچھ نہیں ملے گا. اس نے کہا اللہ سے ڈر, اللہ نے تجھے دولت دی ہے, زنا مت کر. لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اس نے کہا یا زنا کر یا چلی جا. پلٹی. مختصر یہ, جب پلٹی تو بچوں نے کہا ماں بھوک لگی. اس نے تسلی دی, پھر بچوں کی تڑپ دیکھ نہ سکی, پھر پلٹی. پھر آئی تو کہا خدا کے لیے رحم, بہت دعا دوں گی رحم کر. اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا, یا میری خواہش پوری کر, مدد نہیں ہوگی. وہ سوچتا تھا کہ یہ ماں ہے, ممتا کی ماری ہے, یہ جو ہے وہ آخر سمجھوتا کر لے گی اپنی فکر سے. لیکن وہ کیا عورتیں تھیں. ممتا اپنی جگہ ہے لیکن غیرت اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی, حیا اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی. جب پھر لوٹی تیسری بار تو بچوں میں سے کسی نے کہا ماں یا تو ہمارا گلا گھونٹ کر مار ڈال یا ہمارے کھانے کا انتظام کر. یہ جملے نشتر کی طرح, تیر کی طرح دل پر پڑے. اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا چلو زنا کر لیتے ہیں, بعد میں توبہ کر لیں. بس یہ سوچ کر چلی اور کمرے میں گئی اس نیت کے ساتھ کہ بچوں کی زندگی تو بچ جائے گی نا. کھڑی ہوئی تو کہا خدا کے لیے رحم کر. اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا, تو میری خواہش پوری کر دے, ہر خواہش میں تیری پوری کر دوں گا. جیسے ہی منہ سے جملہ نکلنے والا تھا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں, دل کے اندر کا خوف خدا اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور پھر کیا ضروری ہے کہ بچوں کو غذا مل جائے گی تو وہ نہیں مریں گے؟ بھوکا ہی مرتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, پیٹ بھر کھانے والا بھی تو مر جاتا ہے. تو اس نے کہا اے نوجوان سن لے, اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی لیکن کبھی اپنی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی. دامن غیرت پر کبھی زنا کا دھبا لگنے نہیں دوں گی اور اب کی بات میں واپس بھی نہیں آؤں گی. یہ کہہ کر کے پلٹی ہے اور سنت فاطمی گھر جا کر یوں ادا کرتے بیٹو انتظار کرو ابھی کھانا آتا ہے. مصلا بچھایا, پیشانی کو سجدے میں رکھا, اللہ تو نے چونچ دیا ہے تو دانا بھی دے گا, میرے کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے. جملے مکمل نہ ہوئے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی, سر اٹھا کر کے دروازہ کھولا. وہ جوان کھڑا تھا, اس کے ساتھ اور بھی اس کے نوکر تھے. لڑکی نے گرج کر پوچھا اب کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے معاف کر دے. جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے, زنا نہیں کرتی, برائی نہیں کرتی, مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. آج کے بعد میرا دل بدل چکا ہے, اب تو کیا, میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا. میری بہن لے اور یہ تحفہ قبول کر لے, آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں,
लड़की ने कहा रुक जा, फिर सजदा किया शुक्र का और दुआ की अल्लाह अगर ये अपने कौल में सच्चा है तो इस पर दुनिया की और जहन्नम की दोनों आग को हराम कर दे। वो जवान अपने दोस्त से कहता है अल्लाह से डरने वाली उस लड़की की दुआ का असर है कि मैं दुनिया की आग में हाथ डालता हूं तो आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती, उम्मीद है कि जहन्नम की आग भी मुझ पे असर नहीं करेगी। औरत अगर समझ जाए, अल्लाह से डर कर अपने दामन को गुनाह से बचा ले, उसकी दुआ में इतनी तासीर है जिसके लिए दुआ कर दे उस पर दुनिया और आखिरत की जहन्नम आग हराम हो जाए, जहन्नम और दुनिया की आग हराम हो जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।